پی ڈی ایم آج الیکشن کمیشن کے باہر سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ حکومت نے ریڈ زون میں داخلے کی اجازت دے دی۔ اپوزیشن احتجاج ریکارڈ کرائے گی۔ احتجاج پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں پیش رفت کے لیے کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز احتجاج میں شریک ہوں گے۔ بلاول الیکشن کمیشن احتجاج میں کیوں نہیں آ رہے؟ مولانا فضل الرحمان سے صحافی کا سوال۔ مولانا نے جواب دیا کہ کسی کو احتجاج میں آنے کا پابند نہیں کیا۔ سکھر میں بلاول بھٹو احتجاج میں نہ جانے کا سوال ہی گول کر گئے۔ بولے عمر کوٹ میں جیت کا جشن منائیں گے۔ کل بھی آپ سب کے ساتھ عمر کوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت کا جلسہ کریں۔ شوق سے آئیں، بچے ساتھ نہ لائیں۔ مدرسے کے طلباء احتجاج میں نظر آئے تو کارروائی ہوگی۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ احتجاج کے لیے فری ہینڈ دیں گے، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئے گی۔ کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو وہ یہ نہ کہے کہ قانون نے کس طرح ہاتھ میں لیا۔ امید ہے آئینی ادارے کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے زیادہ نقصان اٹھانا ہے۔ کشمش، پستے اور بادام والا حلوہ شیخ رشید ہی کھلائے گا۔ فارن فنڈنگ کیس آپ کے گلے ہی پڑے گا۔ براڈ شیٹ کا ایک ایک پیج عام کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت کے خلاف نئی مزاحمتی تحریک کے شیڈیول کا اعلان۔ اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس کے بعد گفتگو میں کہا کہ 21 جنوری سے 27 فروری تک ملک بھر میں جلسے اور ریلیاں ہوں گی۔ لانگ مارچ کا فیصلہ 27 فروری کو ہوگا۔ پی ڈی ایم سربراہ نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے۔ مرکزی کردار عمران خان ہے۔ پارٹی کے نام پر پوری دنیا سے کروڑوں روپے جمع کیے، جنہیں سیاسی انتشار اور دھاندلی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو عوام کی فنڈنگ سے وجود میں آئی۔ فخر ہے کہ ہماری جماعت کو مافیا نے اسپانسر نہیں کیا۔ مافیا نے پیسہ لگایا ہوتا تو ہم ان کے سامنے جھک جاتے۔ وزیر اعظم کا حکومتی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب۔ بولے الیکشن کمیشن کی جانب سے فارن فنڈنگ معاملہ اٹھایا جانا خوش آئند ہے۔ ملکی دولت لوٹ کر باہر لے جانے والے احتساب سے نہیں بچ سکتے۔ بیرون ملک شہریوں کی طرف سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ اس لسٹ میں بھارت کے شہری بھی موجود ہیں، اسرائیل کے شہری بھی موجود ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ دی۔ تحریک انصاف کو فنڈ کرنے والوں میں بھارت کے لوگ بھی شامل تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کا الزام۔ بولے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی سکینڈل ہے۔ 19 جنوری کو پی ڈی ایم نے احتجاج کرنا تھا۔ 18 تاریخ کو گٹھ جوڑ کے ذریعے ہمیں الیکشن کمیشن بلایا گیا۔ عمران خان کو عوام کی کوئی فکر نہیں، ناجائز وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا ہوگا۔ عدم اعتماد کا بھی کوئی آپشن رکھا ہوا ہے؟ جو ہماری اسٹرگل ہے کہ غیر جمہوری فورسز کی پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے، تو یہ تو اس کو ذرا انڈورس کرنے کے مترادف ہے۔ یہی طریقہ ہے نا الٹیمیٹلی۔ ہم تو کوئی اینارکسٹ نہیں، ہم غیر جمہوری قوتوں نہیں ہیں۔ اسی قانون کے تحت چاہیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو ہٹائیں۔ بلاول بھٹو کی تحریک عدم اعتماد کی تجویز۔ مریم نواز کی مخالفت، کہتی ہیں پی ڈی ایم کی جدوجہد غیر جمہوری قوتوں کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی فیصلہ ان قوتوں کی تائید کے مترادف ہوگا۔ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے کسی سے بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے۔ براڈ شیٹ معاملہ، وزیر اعظم نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ شبلی فراز کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ شیریں مزاری، فواد چودھری کمیٹی میں شامل۔ وزیر اطلاعات نے ٹویٹ میں بتایا کہ کمیٹی کابینہ کو 48 گھنٹے میں سفارشات پیش کرے گی۔ معاملے میں فائدہ دینے والے اور فائدہ اٹھانے والے تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ براڈ شیٹ نیب کے ساتھ معاہدے سے 1 ماہ قبل بنائی گئی تھی۔ 12 مئی 2000 میں براڈ شیٹ کو آئل آف مین میں رجسٹرڈ کیا گیا تھا۔ پروگرام پاور پلے میں انکشاف۔ براڈ شیٹ کمپنی جب رجسٹرڈ ہوئی تو اس وقت شیئر $200 تھے۔ 2009 میں جب تحلیل ہوئی تو کاوے موساوی نے $100 میں خرید لی۔ براڈ شیٹ کا کوئی آفس تھا، نہ ہی اس کا کوئی اسٹاف تھا۔
IAR کے ساتھ پاکستان نے $2.2 ملین کی سیٹلمنٹ کی تھی. سیٹلمنٹ کس بنیاد پر ہوئی تھی اب تک معلوم نہیں ہو سکا. پیناما JIT نے نواز شریف کے اثاثوں کا سراغ لگایا. براڈ شیٹ نے پیناما JIT کی محنت اپنے کھاتے میں ڈال لی. 20.5 میں سے 20.5 ملین جو ہے وہ صرف اور صرف شریف خاندان کی مد میں ہمیں پڑے ہیں. حکومت براڈ شیٹ سے متعلق برطانوی عدالتی فیصلے کی تفصیل سامنے لے آئی. شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ کو نواز شریف کی ایون فیلڈ پراپرٹی کی مد میں حصہ دیا گیا. 21.5 ملین میں سے 20.5 ملین شریف خاندان کی مد میں ادا کرنا پڑے. یہ NRO کی قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. احتساب نظر نہ آنے کی وجہ ماضی کے NRO ہیں. مریم اورنگزیب نے رد عمل میں کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ریکوری زیرو ہوئی ہے. برطانوی عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے پاکستانی سفارت خانے کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں رکھوائے؟ شہزاد اکبر اور ان کے ہواری براڈ شیٹ سے کمیشن اور کٹ مانگتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. پہلے عامر تھا، اب سلیکٹڈ مسلط ہے، صرف چہرے بدلے ہیں. I invite every Pakistani citizen to look at that judgment. New government of Pakistan to pay attention to that judgment. پاکستان کا ہر شہری برطانوی عدالت کے فیصلے کو ضرور دیکھے. کاوے موسوی کا مشورہ. لندن میں پاکستانی میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ کس قسم کی حکومت اور ادارے تھے جن لوگوں کو لوٹی دولت کا سراغ لگانے کے لیے رکھا. انہوں نے لٹیروں سے گٹھ جوڑ کیا. پاکستان کی نئی حکومت کی عدالتی فیصلوں پر توجہ چاہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ برطانوی عدالتیں غیر جانبدار ہوتی ہیں. سینٹ میں ڈیپٹی چیئرمین سلیم مانڈویوالا نے نیب کا میڈیا ٹرائل کرنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں پہلے لوگوں کا میڈیا ٹرائل ہوتا تھا، اب پہلی بار نیب کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. شہزاد اکبر نے کہا کہ سینٹ میں اس معاملے کو اٹھانے کی کیا یہ وجہ ہے کہ ایک رکن کو نیب نے نوٹس دیا اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا. شہزاد اکبر کی تقریر کے دوران سلیم مانڈویوالا مداخلت کرتے رہے. چیئرمین سینٹ نے چپ کرایا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے الیکشن کمیشن میں جب ریکارڈ مانگا گیا، متعلقہ ریکارڈ اور رسیدیں الیکشن کمیشن کے ساتھ جمع نہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فورن فنڈنگ کی تفصیلات نہیں دی. 5 نومبر کو مہلت ختم ہونے کے باوجود تفصیلات نہیں دی گئیں. مراد سعید کہتے ہیں کہ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف نے ذرائع نہیں بتائے. پیناما کرپشن، TT اور جعلی اکاؤنٹس کے ساتھ اور بھی تفصیلات آئیں گی. نواز شریف نے منی لانڈرنگ کے لیے پارٹی اکاؤنٹس کو استعمال کیا. پیپلز پارٹی کی وہ فورن کمپنیز بھی سامنے آئیں گی جنہوں نے الیکشن مہم چلائی. یہ لوگ اب الیکشن کمیشن سے NRO مانگنے کے چکر میں ہیں. اسکروٹنی کمیٹی کو کوئی ذرائع نہیں دیے. یہ کہتے ہیں اچھا اس وقت سیاسی جماعتوں میں رواج ہی نہیں تھا پیسوں کا ریکارڈ رکھنے کا، تو اب ریکارڈ ڈھونڈنے گئے ہیں. میں ان کو مشورہ دوں گا کہ مریم نواز سے مشورہ نہ لی. جو 4 سال سے کیس ٹالتے رہے وہ احتجاج کے لیے آ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری. فرخ حبیب کہتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کے پوچھنے پر پیپلز پارٹی نے جواب دیا کہ سیاسی جماعتوں میں ریکارڈ رکھنے کا رواج نہیں تھا. مشورہ ہے کہ مریم نواز سے مشورہ نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی قطری خط لے آئیں جس کے بعد آپ کا مذاق اڑے. احسن اقبال کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ کلوز اینڈ شٹ کیس ہے. مجرم اعتراف گناہ کر چکا. عمران خان 6 سال سے NRO پر چل رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو چاہیے 2018 کا الیکشن کالعدم قرار دے. ہمارے خلاف درخواست جھوٹی کراس FIR سے زیادہ نہیں. وفاقی وزراء سمیت 154 ارکان کی پارلیمانی رکنیت معطل. الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع نہ کرانے پر ارکان کی رکنیت معطل کر دی. فواد چودھری، علی زیدی، فہمیدہ مرزا، خالد مقبول، چودھری نثار، مصدق ملک، مائزہ حمید، ناصر حسین شاہ، مکیش کمار چاولہ سمیت دیگر شامل. PS 52 عمرکوٹ میں ضمنی الیکشن. پیپلز پارٹی کے امیر علی شاہ
55,904 वोट लेकर कामयाब। तमाम 128 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। GDA के अरबाब गुलाम रहीम 30,921 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। टिकटॉक स्टार हरीम शाह की मुफ्ती कवी को थप्पड़ मारने की वीडियो वायरल। मुफ्ती कवी का कहना है कि हरीम शाह की मौजूदगी में आयशा नामी लड़की ने थप्पड़ मारा। कानूनी चाराजोई के लिए माहिरीन से मशवरा कर रहा हूँ। थप्पड़ आयशा ने मारा जबकि हरीम ने वीडियो बनाई। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम के लिए कराची गया था। होटल मैनेजर की मौजूदगी में हमला हुआ। अली जफर की सोशल मीडिया पर किरदार कशी। मीशा शफी के साथ ही अली गुलपीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मीशा के खिलाफ चालान मुकम्मल न होने पर इजहार बरहमी। FIA के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मीशा मुल्क से बाहर हैं, शामिल तफ्तीश नहीं हो सकी। अदालत का चालान फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। नामजद मुलजिम इफ़त उमर, लीना गनी और फरीहा अयूब अदालत में पेश। चालान के मुताबिक मुलजिमान ने साहिल के खिलाफ सोशल मीडिया पर हितक आमेज पोस्ट लगाई। केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। कि 6,000 अरब रुपए माजी के सूद दिए गए। 6,000 अरब। क्या कोई ये कह सकता है कि वो इस हुकूमत के खाते में डाले जाएं? हुकूमत ने कोई नए कर्जे नहीं लिए। मौजूदा हुकूमत ने 6,000 अरब माजी के कर्जों का सूद दिया। वजीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कि माजी के सूद की रकम मौजूदा हुकूमत के खाते में ना डालें। माजी और हाल जुड़े हैं। हाल जानने के लिए माजी में जाना पड़ता है। हम्माद अजहर कहते हैं कि PTI हुकूमत की कर्जे लेने की रफ्तार नून लीग के आखिरी 2 साल से कम है। माजी में लिए गए कर्जे पर सूद अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके नरगोसा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द उस्मान अली और वहीद हलाक। ISBR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP सजना ग्रुप से है। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। ये दहशतगर्द बारूदी सुरंगें बनाने के माहिर थे। मोदी और मीडिया का नापाक गठजोड़ इलेक्शन जीतने के लिए फौजी मुहिम जोई तक चला गया। बालाकोट पर बड़ा बहरान पाकिस्तान के जिम्मेदार रद्द अमल से टल गया। वजीर आजम कहते हैं कि गंदा गठजोड़ जौहरी खत्ते को तनाज़े की तरफ धकेल रहा है। आलमी बरादरी भारत को जंगजू एजेंडे से रोके। ऐसा ना हो कि खित्ता ऐसे तनाज़े का शिकार हो जाए जिस पर काबू ना पाया जा सके। जैन आफंदी के मुलाजिम ने कातिलों को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजमान में फैजान कैसर, मोहम्मद आगा, गुल मोहम्मद, इमरान, रहमतुल्लाह शामिल हैं। अफगान बाशिंदों का डकैत गिरोह कचरा चुनने की आड़ में हदफ ढूंढता था। मुलजमान को असलहा फराम करने वाले मुलजिम की तलाश के लिए छापे। सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी के पोते जैन आफंदी का 6 जनवरी की रात कराची में कत्ल हुआ था। रावलपिंडी थाना गुजर खान के इलाके संदल में मुलजमान की फायरिंग। कांस्टेबल नवीद असगर जाँ बहक। पुलिस ने बताया कि मुहाफिज स्क्वाड ने मशकूक अफराद को चेकिंग के लिए रोका तो मुलजमान ने फायरिंग की। पुलिस ने फायरिंग करने वाला मुलजिम मुकाबले में मार दिया। कराची सदर में सोनार के कारखाने में डकैती। मुसल्ला अफराद लाखों रुपए मालियत का सोना लूटकर फरार। शहरियों ने एक डकैत पकड़ लिया। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। 1920 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान ने चीन की कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। ट्रैप ने साइनोफार्म की वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान साइनोफार्म से कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज खरीदेगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फबरदारी में सिर्फ एक रोज बाकी। वाशिंगटन में सिक्योरिटी सख्त। अमरीकी कैपिटल हिल बिल्डिंग बैरूनी खतरे के पेश नजर बंद। बिल्डिंग में आमद-ओ-रफ्त पर ममानियत। खिड़की दरवाजों से भी दूर रहने की हिदायत।
جنوبی افریقہ کے کپتان کوئنٹن ڈی کاک پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن، بولے آنے سے پہلے سیکیورٹی کی فکر تھی، انتظامات دیکھ کر خوش ہیں۔ بابر اعظم کی واپسی سے پاکستانی ٹیم مضبوط ہوئی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,10,691 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,489 روپے 98 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 48 پیسے ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں اشفاق اسحاق سبتی۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے خبروں کی تفصیل کے ساتھ۔